راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ۔ گل کرو شمع بڑھا دو میں و مینا و آگ، اپنے بے خواب کواڑوں کو مقفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اپنی یادوں میں انصار ناصری صاحب نے اپنے وقتوں کے کی ایک گانے بجانے کی محفل کا ذکر بھی کیا ہے، اس کے کچھ ٹکڑے سناتا ہوں۔ شام لال کا گھر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا اور نشستوں کی ترتیب کچھ اس سلیقے کے ساتھ کی گئی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ گھر بنا ہی مجرموں کے لیے ہے۔ سارا گھر مہمانوں سے بھر گیا، نوشابہ بھی آ گئیں، ان کے سازندے بھی آ گئے اور اپنے اپنے مقام پر جا کر بیٹھ گئے۔ نوشابہ دلی کی مشہور طوائفوں دونی چونی کے خاندان سے تھیں، شرفاء کی محفلوں کے آداب، قرینوں اور طور طریقوں سے بہت اچھی طرح واقف تھیں، بڑے ٹھسے کی طوائف تھیں، شاعرہ بھی تھیں، حیا تخلص کرتی تھیں، موسیقی پر انہوں نے چند چھوٹے چھوٹے رسالے بھی لکھے تھے، خود بہت اچھا گاتی تھیں، رسیلی اور پاٹدار آواز تھی، شکل و صورت بھی خاصی گرم اور ڈیل ڈول بھی اچھا تھا۔ پرانے جانے پہچانے ٹھکانوں سے ایک مجرے کے 500 لیتی تھیں اور انعام اور اکرام الگ، یوں 1000 سے کم میں کہیں نہیں جاتی تھیں۔ ان مجروں کی ایک خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ اس میں مہمانوں یا کسی اور کو بیل دینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، جو کچھ دینا ہوتا تھا صاحب خانہ خود ہی دیتے تھے۔ لیجے وہ پشواس پہن گھنگرو باندھ کس بن کر تیار ہو گئیں، سازندوں نے ساز ملائے، 2 سارنگیاں، ایک طبلہ، ایک مجیرے بجانے والا ہوتا تھا، بس کل یہی ساز ہوتے تھے۔ لمبا چوڑا آرکیسٹرا نہ ہوتا اور نہ کورس کی دھما چوکڑی، مائکروفون اور لاؤڈ سپیکر کا نام بھی کوئی نہ جانتا تھا۔ ہمیں بے چینی یہ کھائے جا رہی تھی کہ مجرا شروع کیوں نہیں ہو چکتا، اب سارے مہمان تو آ چکے، عورتیں بھی چلمنوں کے پیچھے بیٹھ چکی۔ اب نوشابہ فیروزی رنگ کی جھل جھل کرتی پشواس پہنے، 16 سنگھار سے آراستہ، پرانی چال کے سبھی زیور، جھومر، گلوبند، چمپا کلی، نتھ، ہاتھوں میں کڑے پہنچیاں، چوہے دتیاں، انگلیوں میں انگوٹھیاں، انگوٹھے میں آرسی، بڑی لمبی سی چوٹی، چوٹی میں گوٹے کا ہڑوں والا موباف، پاؤں میں کچھ نہیں، صرف گھنگرو، آدھی پنڈلیوں تک ستلی کی ڈوری سے بندھے ہوئے، چھم چھم